بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے پاک اور بابرکت نام سے جو میرا آپ کا ہم سب کا اس پوری کائنات کا رب ہے, وہ رب کہ جس نے حضرت انسان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا. وہیں ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیاں جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو انہیں ہم آرگنائز کرتے ہیں. پہلے تو میں اور آپ مل کر آرگنائز کیا کرتے تھے, لیکن آج کل باقاعدہ ایونٹ کمپنیز ہیں جو اسے آرگنائز کرتی ہیں اور آپ کے فنکشن کو اور خوبصورت بنا دیتی ہیں. جناب آج کا موضوع ہے ایونٹ کمپنی. ٹھیک ہے, ہم اپنے پروگرام کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں, کیسے ترتیب دیتے ہیں, اس موضوع پہ کریں گے ہم بات. ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبرز چل رہے ہیں آپ اس پہ ہمیں فون کالز کر سکتے ہیں. ہمارے مہمان جو ہمارے سپر مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. جی جناب, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آج سیکھ سکیں گے مزے کی باتیں, اور آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہے, آپ کی شادی ہے, یہ تو ہوگی چھوٹی چھوٹی باتیں. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنی کمپنی کو ہائی لائٹ کریں, اپنی کمپنی کا کوئی باقاعدہ سے ایونٹ کریں, تو اسے کیسے آرگنائز کریں اور کون آرگنائز کرے, اس کا فیصلہ ہوگا آپ کو آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد. کیونکہ میرے پاس میری فیوریٹ ایونٹ کمپنی جو ہے اس کے لوگ بیٹھے ہیں, ایمرل ایونٹ اینڈ ٹورز. جی ہاں, یہ نام ہے اعتماد کا, جو نام ہے پیار کا, اور عنقریب آپ انشاءاللہ واقع ہری پور ہزارہ ٹیکسلا اور اس کے گرد و نواح کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے گڈ نیوز, بلکہ پورے پاکستان کے لیے گڈ نیوز, آپ دوسرے شہروں سے بھی آ سکتے ہیں. واک اینڈ آرڈیننس کلب میں ان کا بہت خوبصورت جو ہے فیسٹیول ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, مجھے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. یہ ہم فردن ان لوگوں سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جو کیمرے کے نزدیک ترین بیٹھے ہیں وہ ہیں مدثر محمود صاحب, ڈائریکٹر آپریشن ہیں. اور قطعاً یہ مت سمجھیے گا کہ وہ آپریشن ہے جو فزیکلی کوئی ڈاکٹر یا سرجن کرتا ہے. باقی کی ڈیٹیل ہم ان کے مسکراتا ہوئے چہرہ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, اور بہت پیاری شخصیت کے حامل ہیں, اور میرے اولڈ ہاؤس کے بابے ان کو بہت دعائیں دیتے ہیں. وجہ میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ آن ایئر چل رہا ہے سارا سلسلہ. اس کے بعد آئیں گے ہم متصف خان, یہ بھی میری پیاری اور فیورٹ شخصیت ہے. دنیا میں سب سے منفرد نام بھی رکھتے ہیں اور دنیا میں سب سے منفرد شخصیت بھی رکھتے ہیں. اس وقت کیمرہ اسکرین پر آپ ان کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں. آپ ہیں ڈائریکٹر مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں. باقی کی ڈیٹیل آپ کو خود بتائیں گے, لیکن ان کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک خاتون خانہ بھی موجود ہیں جو ہر دل عزیز ہیں اور میری بڑی لاڈلی بہنہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرم پردوں کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور اپنے اس نام کی طرح اسٹریٹجک مارکیٹنگ ان کا شعبہ ہے ایمرل میں. رضوانہ کوثر ان کا نام ہے. تو آئیے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, آپ کیسی ہیں؟ سب سے پہلا تو سوال آپ کو یہ, پہلے تو سب سے پہلے آپ کو نیوز واچ چینل کی طرف سے, والی زیب کی طرف سے خوش آمدید. جی آئیں نو بھلی کری آئیں. اور پٹواری میں میرا اپنا جملہ دریافت ہوا ہے کہ چنگا کیتا تساں اچھی رہو. تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور جب ہم یہ ویلکم پٹواری میں کرتے ہیں تو یقیناً ایک لافٹر, ایک مسکراہٹ سی آتی ہے. سب سے پہلے تو مدثر محمود آپ سے سوال ہے آپ کا کہ کب سے آپ اس کمپنی سے ریلیٹڈ ہیں؟ ہاں, 1 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے, 12 مہینے ہوتے ہیں, ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں. تو کمپنی کے جو آنر ہیں یا جو چیف ہیں یا جو آپ سے سینئر ہیں ان سے کوئی شکوہ کبھی ہوا آپ کو؟ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوا. ہم اصل میں ایک جگہ بیٹھ کر کے, ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کے اپنے آئیڈیاز جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, آپ سارے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ ٹیبل پر. اچھا, عموماً میں نے دیکھا کہ ہم لوگ ٹیبل سینٹر میں رکھ کے سائڈ پہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, جیسے کہتے ہیں ٹیبل ٹاپ. ٹیبل ٹاپ, ٹھیک ہے. ہاں, یہ ٹیبل والا. جی, متصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی پیاری کول سی شرٹ پہنی ہوئی ہے, مسکراتا ہوا, گولڈ مٹل چہرہ, اور ڈمپل بھی پڑتے ہیں ان کو باقاعدہ سے. ایک شاہ رخ خان کو پڑھتے ہیں اور ہمارے ایمرل کے لوگوں کو بھی ڈمپل پڑتے ہیں. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کب سے منسلک ہیں؟ 1 سال ہی. ماشاء اللہ, 1 سال ہو گیا. کیا بات. اسٹارٹ کیا ہم لوگوں نے اس کانسیپٹ کو. ایونٹ مینجمنٹ اپنے طور پر ہر شخص کر رہا تھا اور مختلف شعبوں میں سب کام کر رہے تھے. ہم نے ایک ٹیم بنا کے شروع کیا. اس کا مقصد جو ہے وہ ایک تو ظاہری بات ہے جیسے ایک بزنس ایکٹیویٹی تھی, لیکن یہ بھی تھا کہ ہم خلق خدا کے کام بھی ہیں. یہ ایک مرکزی اصل مقصد آپ کا یہ ہے. جی, اس میں یہ کہ کسی طرح سے ایکٹیویٹی جنریٹ کی جائے. ایونٹس پہ انشاءاللہ جو آپ نے ابھی خود ہی اناؤنس کیا کہ ہم واک اینڈ کے اندر ایونٹ کریں گے. تو واک اینڈ کے ایونٹ میں ہم جو اپنے خاص لوگ ہیں, اسپیشل لوگ, ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. ان کو بلائیں گے اور ان کو
یہ احساس دلائیں گے کہ وہ لوگ معاشرے کا کارآمد فرد، بلکہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. جی ہمارے کارآمد فرد ہیں اور وہ خاص لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اضافہ ہے، باللہ جو ہمارے لیے بہت خاص لوگ ہیں. تو اس تھیم کے ساتھ ہم نے کمپنی شروع کی اور اس تھیم کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. یہی ہمارا کہہ لیجیے مرکز نکاح جو ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ایک جیسے گھر میں ایک بڑی بہن ہوتی ہے، یہ گھر کا سربراہ، یا اسکول میں ٹیچر ہوتی ہے جو آپ کی اصلاح بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ. میں نے اٹھتے بیٹھتے ناظرین دیکھا ہے ان کو. رضوانہ کوثر صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہے، ایک مسکراتا ہوا کھلکھلاتا چہرہ، ایک ایسی شخصیت کہ جو لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے اپنی ایک اسمائل سے، اپنی ایک خوش گفتاری سے، اپنے اس احساس سے جو کسی کو ہونے کا احساس ہوتا ہے یا کسی کا اپنا ہونے کا احساس ہوتا ہے. رضوانہ کوثر صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کب سے منسلک ہیں؟ میں بھی تقریباً 1 سال ہی ہو گیا مجھے. ایکچولی اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دے دوں آپ کو. ایمرل کا ان دونوں صاحبان سے تو آپ کی بات ہو گئی. ایمرل کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ معتصم جو ہے یہ بہت ہی ہمبل شخصیت ہے. انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ایکچولی ایمرل کے فاؤنڈر یہ ہیں. ماشاءاللہ. ایمرل جو ہے ان کے گھر میں جو ان کے فرینڈ کے گھر میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کے ناموں کے پہلے حروف ہیں. بیٹیوں کے نام سے انہوں نے ایمرل بنائی ہے، AMRIL. اور اس کے پیچھے مقصد محض تفریح نہیں تھا کہ لوگوں کو تفریح مہیا کی جائے. ایکچولی یہ لوگ ایک مشن کو لے کے چل رہے تھے. جب انہوں نے سٹارٹ کیا، پھر میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو مجھے اس مشن کا جب اندازہ ہوا اس کے پیچھے، تو میں اس میں شامل ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. سٹارٹ میں ہی میں ان کے ساتھ ہوں الحمدللہ. اور ابھی ہم لوگ اس مشن کو انشاءاللہ آگے لے کے چل رہے ہیں. جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم اسپیشل لوگوں کے لیے بھی اس میں کام کر رہے ہیں. جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے یقیناً خلق خدا کی خدمت کے لیے ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل پبلک ہے اس کو تفریح بھی فراہم کریں گے. وہ تو ایک ضروری ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ تفریح کے مواقع تو ہیں، لیکن اس میں جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. اور سب سے بڑی کمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پوری فیملی کے لیے جو ایک انٹرٹینمنٹ کا ماحول ہوتا ہے نا، وہ نہیں بنتا. فیملیز نکلتے ہوئے گھروں سے باہر ہیزیٹیٹ کرتی ہیں، جھجکتی ہیں. آتے تو ہیں لوگ، لیکن میرا خیال ہے میں نے خود بھی دیکھا بینگ فیملی کہ اس طرح سے لوگ انجوائے نہیں کر پا رہے. تو ہم نے جو اس چیز کا پلان بنایا اس میں یہ کہ فیملی کا ہر فرد کانفیڈنٹلی ریلیکس ہو کے ٹائم گزارے وہاں پہ جہاں پہ بھی ہم ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، اپنا فیسٹیول کر رہے ہیں. اور جب جائے تو بالکل پیس آف مائنڈ کے ساتھ ریلیکس ہو کے گھر کو واپس لوٹے. یہ سمجھے کہ اپنے گھر بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی اس کو گھر کا ماحول ملے، اور ہر گھر میں جتنی ہی تفریحات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کو وہاں پہ ملے. ایک سیکیور انوائرمنٹ بھی ہونا چاہیے، ہم اس کی بھی یہ کوشش کرتے ہیں. تو بس یہی ہمارا اس کے پیچھے مشن ہے. یہ ہماری ہابی بھی ہے، ہمارا پیشن بھی ہے، جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد سب لوگ دیکھیں گے جب یہ چیزیں ہماری لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوں گی، تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ایونٹ نظر آئے گا. اس پروگرام کے بعد بھی انشاءاللہ بہت سارے لوگ جو جتنی بھی ویورشپ ہے اس کی، جو لوگ دیکھیں گے یقیناً ان کو انٹرو ہو جائے گا کہ ایمرل ہے کیا. ناظرین میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا چلوں. یہ نہیں کہ ایمرل کے لوگ میرے سامنے تو میں تعریف کر رہا ہوں. گزشتہ کئی ماہ سے بہت سارے شو کیے اور میں بڑا ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوا. شو ختم ہونے کے بعد ایک تو بعض دفعہ پروڈیوسر بھاگ جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ پیمنٹ ہمیں کرے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کراؤڈ جب ہمیں تنگ کرتا ہے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہوتے ہیں، قابل احترام ہوتا ہے، لیکن ان میں بعض دفعہ چھچورے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی چیپ سی حرکت کر جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. ایمرل کے ہوتے ہوئے مجھے پی سی کے لیو کے فنکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اتنا ڈیسنٹ، اتنا شستہ ماحول تھا کہ پروگرام کے درمیان بھی اگر آپ مووی میں دیکھیں تو ایمرل سے ریلیٹڈ ایک شخص کارڈ والا وہ میرے ساتھ ہی رہا نا. ذرا سا کوئی زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش کرے یا مستی کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے روک دیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں بغیر کسی سے ڈرے سے فلاں سے ڈروں گا. ابھی گزشتہ دنوں میں نے DXN کمپنی کا کیا، وہاں بھی ایک ایونٹ کمپنی تھی، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں کسی کو ہٹ کرنا مقصد نہیں ہے. ان سے میں بارہا کہتا رہا میرے ساتھ تھوڑا تعاون کریں. وہ فیمیل کے پاس سارا جمگٹا کھڑا تھا جو پرفارمر ہی نہیں تھی نا، اس کو ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ لوگ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ علی یہ بھی گائے، ان کو پیسے دیں گے. ایون کی کمپنی آنر کہتے ہیں کہ اس خاتون کو پیسے دے دیں، وہ بیٹھ جائے علی زیب کو سنیں. تو جب وہ سنتے رہے اینڈ ہوا تو کچھ لوگوں نے ساتھ سیلفیاں بنانے کے چکر میں میرا موبائل ہی چلا گیا. تو میں کہتا ہوں کہ وہاں اگر ایمرل ہوتی تو میرا موبائل بھی نہ جاتا. اور ایمرل جہاں بھی ہوگی انشاءاللہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گی. اور آپ میرے ویور اچھی طرح جانتے ہیں کہ علی زیب انصاف پسند ہے. میں وزیر اعظم کو بھی نہ بلاؤں اگر وہ میرے معیار پہ پورا نہ اترے. اور آپ نے اس پروگرام میں بڑی بڑی شخصیات جیسے میئر راولپنڈی ہیں،
DC صاحب آتے رہے, سارے آتے رہے, بڑی بڑی شخصیات آتی رہی, FIA کے لوگ آئے ہیں. تو اگر یہ لوگ آئیں تو میرے لیے ان کا رتبہ ڈیفینیٹلی ان کے برابر یا شاید ان سے بھی کہیں زیادہ ہو, اس لیے کہ اصل چیز ہوتی ہے خوشیاں ہمارے معاشرے میں, اسے ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں تو خواتین کے ساتھ بدمزگی ہوتی ہے, بدتمیزی ہوتی ہے, وہ گھر آ جاتی ہیں. ایمرل کا اصل مقصد جو میڈم رضوانہ نے بھی آپ کو بتایا کہ رضوانہ کوثر صاحبہ نے, کہ لوگ بڑے مطمئن ہو کے کہ جیسے اپنے گھر میں کوئی ایونٹ ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, ایمرل کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اور بڑا اچھا وقت گزرے گا. اور میں تھوڑا سا آپ کو کیوں دیتا ہوں, باقی ڈیٹیل تو آپ کو ایمرل کے لوگ ہی بتائیں گے کہ ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہے ایمرل کی, اگر آپ ایمرل کا ورک دیکھنا چاہتے ہیں تو واک اینڈ کی ہولڈنگ دیکھیں, ابھی بھی بورڈ دیکھیں آپ کے اپنے علی بھائی کی تصویریں بھی لگی ہوں گی اور ایونٹ کے بارے میں ڈیٹیل بھی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی زندگی کا یادگار دن ہوں گے یہ 3 جو آپ ان کے ساتھ گزاریں گے. میں تو ایک ہی دن ہوں لیکن ایمرل تو 3 دن ہے نا, 3 دن آپ انجوائے کریں گے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ واکنڈ میں آرڈیننس کلب میں ضرور تشریف لائیں. اس کے بعد چکوال کا بھی ان کا پلان ہے, اور نیکسٹ ان قریب جو میں اس شو میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں وہ ہم نیا اسٹیڈیم ہے جو کری روڈ پہ جو ہے عثمانیہ روڈ پہ جو ہے بہت بڑا اسٹیڈیم بنا ہوا ہے, وہ ان قریب, میں حکمرانوں کے نام نہیں لوں گا یہاں, وہ ہمیں اجازت دے دیں گے تو پھر ہم ان کا نام لیں گے. ایمرل کا ایک بہت بڑا ایونٹ عید کے حوالے سے, فن گالا کے حوالے سے ہم وہاں بھی کریں گے. تو میم آپ خاتون ہونے کے ناطے آپ مجھے بتائیں رضوانہ کوثر صاحبہ کہ آپ ایک لیڈی ہیں, تو یہ کمپنی بھی کچھ اس طرح کی کہ تو مردوں والا کام ہے نا, تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو کوئی معاشرے میں کوئی تنگ کوئی ایسے کچھ ایسا؟ معاشرے میں کوئی بھی نہیں, کسی نے کبھی تنگ کیا مجھے. ویسے ہی ہم لوگ اپنے معاشرے کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر معاشرے کے کچھ لوگ خواتین کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتی. اب تو میرے خیال ہے یہ جملہ ختم ہو جانا چاہیے, یہ بات ختم ہو جانی چاہیے کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتی. اب تو دنیا میں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ خواتین کہاں کہاں تک کام نہیں کری. بہت بڑی بڑی کمپنی کی اونرز ہیں. بالکل صحیح. میں یہ نام نہیں لوں گی کہ فورسز میں خواتین موجود ہیں یا کسی اور جگہ خواتین موجود ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہیں. تو اس میں خاتون ہونا یا مرد ہونا یہ تو میرے سامنے تو اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہر ایک اپنا پوٹینشیل ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں میں مختلف پوٹینشیل رکھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نہ تو اکیلے مرد حضرات دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ ہی اکیلی خواتین کامیاب ہو سکتی ہیں. تو ہماری ٹیم بھی اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ شامل ہوئی اور الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی یہ ٹیم ایک خاتون کے آنے سے. بلکہ ہمارے ساتھ کچھ اور خواتین بھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ, آپ کے علاوہ بھی؟ جی بالکل, میرے علاوہ بھی ہیں اور کچھ ہمارے ساتھی بھی ہیں. ہم 3 ہی نہیں ہیں, ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہیں. کتنے لوگوں کا گروپ ہے آپ کے؟ جو مین ہم کام کر رہے ہیں وہ تو 4 ہیں. عرفان صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ہماری ٹیم کا ماشاءاللہ بہت اچھا حصہ ہے. روح رمان وہ یہاں آ چکی ہیں ماشاءاللہ, تو ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ کوآپریٹو ہیں. اس کے علاوہ ہماری ٹیم میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں. ان کے بھائی ہیں کامران شہزاد ہیں, میرے بھائی ہیں عثمان ہیں جو اس میں شامل ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نیچے ہماری ماشاءاللہ کافی ٹیم ہے جو لڑکے لڑکیاں ہمارے ساتھ نئے جو آئے ہیں, اپنے شوقیہ آنا چاہتے ہیں, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. وہ اچھی خاصی بڑی ٹیم ہے اور یہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جہاں کہیں ہم جاتے ہیں وہیں سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بھی ٹیم میں شامل کر لیں. اس کی مثال آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا کہ میں ایمرل کا الحمدللہ, اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے بھی بہت بڑا آنر تھا جب آپ نے کہا کہ میں ایمرل کا حصہ ہوں. اور اس آنر کو لے کے ہم ابھی تک چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے بھی رہیں گے. اور ابھی آپ نے واکنڈ کے ایونٹ کی بات کی تو میں یہ بتا دوں کہ یہ 19, 20 اور 21 مئی کو ہو رہا ہے. انشاءاللہ آرنس کلب میں ہی ہو رہا ہے. اور آپ نے لوگوں کو بتا تو دیا ہے کہ فل آف انٹرٹینمنٹ ہے, فیملی گیدرنگ ہے, سب لوگ آئیں گے تو بہت انجوائے کریں گے. بالکل, جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنا زیادہ انجوائے کریں گے. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے جسٹ فیملی رکھا ہے, اس لیے کہ جب فیملی ہوتی ہے تو پھر کوئی ہلڑ بازی نہیں کرتا, کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کی اپنی فیملی بھی ہوتی. اچھا متسم خان, آپ مجھے یہ بتائیں کہ نام رکھنے کے لیے ایمرل کا آپ نے یہی کیوں سوچا کہ بیٹیوں کی عظمت یا بیٹیوں کا ہی نام ہونا چاہیے؟ حالانکہ مرد تو خود کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, متسم خان کمپنی بھی ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے, اور یا دوستوں کے نام اپنے نام کی بھی پہلے اسپیل لے سکتے تھے, لیکن بیٹیاں ہی کیوں؟ یہ سوال کیوں ذہن میں آیا آپ کے؟ جی اس کی کافی تجاویز تھی کہ اس کا نام ایک ایسا رکھا جائے جو یونیورسل اور یونیک ہو. بہت سارے نام میرے ذہن میں آئے, تو بیٹیاں میرے نزدیک, کیونکہ میری اپنی بیٹی ہے تو میرے دل کے زیادہ قریب یہ رشتہ ہوتا ہے. تو
میں نے کہا جب میں اگر کسی کا نام ہی دینا ہے تو اپنے عزیز ترین رشتوں کو. واہ واہ واہ. تو یہی ان کو میں نے انتخاب کا بنایا کہہ لیجیے مرکز کہ میں نے انہی الفاظ سے ایک سٹارٹ لیا. اور ایسا نہیں ہے یہ کہ یہ سوچ میرے پاس بھی انسپائرڈ سوچ ہے, میرے پاس بھی انسپریشن ہے. مرسیڈیز کمپنی کے اونر جو ہے یہ انہوں نے اپنی بیٹی کے نام سے مرسیڈیز شروع کی. اچھا اچھا اچھا. آج وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے آٹو موبائل. اسی طرح شلمبرگر جو ایک کمپنی ہے آئل کی کمپنی, وہ بیسیکلی ایک جو اونر ہے ان کی بیٹی کا نام ہے. اچھا ویری گڈ. تو یہ اس سے پہلے مثال موجود تھی لیکن اور ایمرلڈ تو بیٹیوں کا نام ہے, تو یہ تو زیادہ برکت والی بات ہوگی نا. جی بالکل, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. جیسے میم ابھی آپ کو بتا رہی تھی, ہمارے ساتھ تعداد میں افراد جو ہیں اس وقت جو ہماری ورکنگ ٹیم ہے وہ مور دین 35 ہیں ماشاء اللہ. اور یہ 35 لوگ ایسے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی یہ ایونٹ ہینڈل کر سکتے ہیں, پورا ایونٹ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اس کی سیٹ اپ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز جس میں ہم 3 افراد بیٹھے ہیں, ایک عرفان صاحب اس میں 4, پھر ہمارے ایگزیکٹوس اور ٹیکنیکل سپورٹ کی. تو اس طریقے سے ہم چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے برانڈنگ کا بھی سوچا ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اس کا اپنے ہمارا, کیونکہ ہم خود ایک برانڈ ہیں تو ہم اپنے ساتھ پروڈکٹس ڈیزائن کر کے لائیں گے مارکیٹ کے اندر کہ جو واقعی کوالٹی پروڈکٹس ہوں, کوالٹی سروسز ہوں, کوالٹی کی چیز ہوں. یہ ہمارے کہہ لیجیے بنیادی سوچ ہماری یہ ہے کہ کوالٹی انٹرٹینمنٹ ہو اور کوالٹی کی چیزیں لوگوں کو ڈلیور کی جائیں. اور ہمارے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جیسے نوجوان دوست ہیں, کچھ فنکار, چاہے وہ گلوکار ہیں چاہے فنکار ہیں, ان کو بھی ہم اسٹیج سے آپ اس ایونٹ پہ بھی 19, 20, 21 مئی کو جو ہونے والا ہے اس میں بھی ہم دوستوں کو اوپر لائیں گے اور موقع فراہم کریں گے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کریں. اس کی ذمہ داری جناب مدثر صاحب کے ذمہ لگا دی ہے. تو ان کے پاس آلریڈی کافی دوستوں نے رابطہ کیا ہے اور آپ کے جو ناظرین ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ موقع فراہم کیا جائے گا ہر اس شخص کو جس کو کسی بھی سطح پر اس چیز کی 19 کو جو ہے آپ نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع دے رہے ہیں. 19 کو بھی دیں گے, 19 کو بھی دیں گے. 20 کو جیسے آپ کا کنسرٹ آئے گا, کنسرٹ میں تو ظاہری بات ہے نہیں ہوگا, لیکن 19 اور 21 کو ہم ٹائم دیں گے ان کو دیں گے. اور اس کی باقاعدہ ایک اسٹیج شیئرنگ کا ٹائم ان کو دے دیا جائے گا اور کچھ جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے اس پہ آپ شو. واہ واہ واہ, یہ تو بڑی خوبصورت بات. ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے کہ نئے ٹیلنٹ کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. اس پروگرام کو دیکھتے ہی آپ ان تینوں شخصیات سے, بلکہ چوتھی شخصیت یہاں موجود نہیں لیکن ہمارے دل کے پاس ہیں, آپ عرفان بھائی سے لے کر ان تینوں تک بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مدثر محمود صاحب, آپ کو ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہوا؟ نہیں, ڈاکٹر نے مجھے بولنے سے منع کیا. آپ نے بلایا نہیں ہے, آپ نے بلایا صحیح ہے. ابھی بلا رہا ہوں, تو پھر میں بولوں گا. ابھی آپ نے مجھے چانس دیا, شکریہ آپ کا. موسٹ ویلکم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بھی بیٹی کا نام شامل ہے اس میں کہ نہیں؟ بیٹی کا نام نہیں شامل, کسی کا نام نہیں شامل, میرا اپنا نام شامل ہے اس میں. کیا بات ہے, یہی وہ ناظرین کو بلوانا چاہ رہا تھا. میں اصل میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں اگر سوچ رہی ہوں کہ یہ پتہ نہیں شادی شدہ ہیں یا نہیں, تو میرے اس سوال سے پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کہیں ابھی تک سٹل جو ہے نا نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے ان کی کہ نہیں لگی ہوئی. آپ کی شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ. اور آپ کے سر؟ میری ایک بیٹی. لاکھوں میں ایک ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی بھی دے گا. اور میم یہ سوال اب آپ سے بھی کروں گا. میں خود لاکھوں میں ایک. دیکھ لیں ناظرین کہ ہم کس طریقے سے اگلواتے ہیں اندر کے معاملات سارے, کیونکہ میرا نام اس میں رضوانہ آر موجود ہے. کیا بات ہے. میں بھی تو بیٹی ہوں نا, تو میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں. نہیں, میں ان کی بہن ہوں, تو بہنیں بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. ہم سب کا نام شامل ہے. مدثر کا نام یہ میری فیملی کا حصہ ہے نا, میری بہن. دیکھا جائے تو ایمرل ہے, تو میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ علی زیب کا اے بھی ہے, سب کے نام آ جاتے ہیں. ایک کا اے بھی ہے, اسد بھی ہے, سب کا بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ابھی نیکسٹ پلان کیا ہے؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے ایک پروجیکٹ آپ سے اس دن شیئر کیا تھا کہ میرا اور عمر شیف صاحب کا, اللہ انہیں زندگی دے کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, کہہ رہے تھے کہ یہ پروجیکٹ آپ ہی ہینڈل کرو اور مجھے صرف دعا دے دو. تو ایک بیسک آئیڈیا تھا میرا آواز وطن کا کہ ہم سارک ممالک کے سارے ملکوں کے نوجوانوں کی کمپٹیشن کر کے تو
ایسے نئے ٹیلنٹ کو ایک اپنا گھر اچھی جگہ دیا جائے, جیسے بحریہ ہے یا اسلام آباد میں کوئی اچھی لوکیشن پہ, اور ایک اچھی گاڑی دی جائے اس شخص کو کہ جس کے خواب ہوں کہ میں سٹار بن جاؤں, تو ساتھ بونس میں یہ بھی مل جائے سارا. تو وہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ میں انشاءاللہ سارے کا سارا پروجیکٹ ایمرل کو اٹھا کے دینے جا رہا ہوں کہ پہلے اس سارب ممالک کے تمام مالدیپ, کھٹمنڈو, چاہے بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان میں راولپنڈی شہر ہے, تو ہم ہر شہر سے پہلے سٹی وائز کمپٹیشن کریں گے, پھر ان کا ونر جو ہوگا وہ پورے صوبے سے کمپٹیشن ہوگا, پھر اس صوبے کا آخر کار پورے ملک سے ہوگا, اور جب ان کا ونر ہوگا وہ اگلے ملک سے, اسی طرح بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھی ممالک کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے لے کے ایک شہر کے ساری برانچوں تک, اس کے سارے ضلع تک, پھر اس کے بعد صوبے تک, اور پھر صوبے کے بعد پورے ملک کا کمپٹیشن, اور اینڈ پہ ہم دبئی پہ ایک میگا ایونٹ انشاءاللہ ایمرل ہی کروا رہی ہوگی. میگا ایونٹ جو ہوگا اس میں ہم 1 کروڑ کا گھر اور گاڑی بھی انشاءاللہ اس ونر کو دیں گے. تو اس سلسلے میں بھی آپ فوری طور پہ پہلے پائیے کی بنیاد پر ایمرل کی جو ہے نا ویب سائٹ پہ جائیں, آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں, تاکہ جتنی زیادہ رجسٹریشن ہوگی اتنے زیادہ جیتنے کے چانسز ہوں گے. اگر آپ اکیلے گھر میں ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی بہن کی بھی آواز اچھی, بھائی کی بھی ہے, ایون کے پاپا بھی, اور ہم نے اس خاص طور پر اس ایونٹ کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس میں عمر کی قید نہیں رکھی. جو لوگ زندگی میں آگے نہ بڑھ سکے, اپنی محرومیاں, اپنے گھر کی محرومیوں کے باعث, میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جو پاکستان آئیڈیل ہوا ہے اس میں 40 سال کا ایسا ٹیلنٹ دیکھا ہے جو دکھنے میں 25-26 سال کے لگتے تھے نوجوان, بہت اچھا گاتے تھے, لیکن بشر انصاری صاحبہ نے کہا کہ ہم 40 سال کے بندے کو نہیں رکھ سکتے. تو اب وہ کتنے لوگ مایوس ہوئے. تو آج میں ایمرل کے پینل سے لے کے آ رہا ہوں کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہے, آپ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ اچھا گا سکتے ہیں, تو آئیے آواز وطن بنے, ایمرل کا حصہ بنے. ایمرل آپ کو اس پلیٹ فارم تک انشاءاللہ لے کے جائے گی کہ آپ اپنے خواب پورے کر سکیں. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, فیملیز آ سکتی ہیں. اگر ایک فیملی میں ایک سے زیادہ افراد گانے والے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی, گھر میں اکٹھے مل کے ریاضت کرتے رہیں گے. بالکل. اور جہاں تک آپ نے ایونٹس کے حوالے سے کہا, تو جیسے کہ اب ہمارا مئی میں یہ ایونٹ ہے, مئی کے اندر 20 مئی آرڈننس کلب با. اس کے بعد ہم, جیسے آپ نے اس کا بنیادی تعارف کرا دیا کہ ہم عید فیسٹیول پہ جا رہے ہیں. عید فیسٹیول کے بعد ہم چکوال میں فیملی گالا اور وہاں کنسرٹ بھی, پلس انشاءاللہ ستمبر میں ایک میگا کنسرٹ. یہ بھی چکوال کا بھی ایونٹ جو ہے یہ پراپر بڑا کنسرٹ ہی ہوگا ماشاءاللہ. تو اور باقی جو ستمبر کا ہوگا انشاءاللہ ڈی ایچ اے یا بیریا ٹاؤن, اس میں ایک بڑا کنسرٹ. ماشاءاللہ یہ چیزیں ہم نے پلان ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ دبئی کا بھی ہے. آپ کی تو چکوال میں بڑے مزے کے اسپانسرز ہوں گے, جیسے پہلوان دی ریڑھی, ریوڑیاں وغیرہ, اور پہلوان کا جو ہے ابھی میم بتا رہی تھی کہ فروٹ چاٹ کے اندر آئس کریم ڈال کے دیتے ہیں. تو میرا تو ابھی سے منہ میں پانی آ رہا تھا, حالانکہ ڈائٹنگ پلان شروع کیے ہوئے بھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے, تو ڈائٹ ٹوٹنے کا خطرہ تھا, لیکن دل نہ ٹوٹے, اس لیے ایمرل لایا آپ کے لیے ایسے ایونٹ کہ آپ اپنی فیملی, اپنے پیاروں کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں, اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, مئی میں جو ہمارا ہو رہا ہے آرڈیننس کلب کا, تو جو میرا شو ہوگا وہ کلب کے اندر ہوگا یا اوپن ایئر ہے؟ یہ اوپن ایئر ہے, اوپن ایئر ہوگا. اور اس مئی میں تو بنتا بھی نہیں ہے نا ہال کے اندر, لیکن وہ کلب کے پریمیسز کے اندر ہی ہے, پریمیسز کے اندر ہوگا, پریمیسز میں ہے, لیکن یہ کہ ہال کے اندر نہیں ہے, باہر اوپن ایئر. کہ ہال کے اندر مئی, جون, جولائی, اگست تک تو دشمنی ہو تو کسی کو ہال کے اندر لے کے جائے بندہ. جی اس میں آپ اوپن ایئر ہوگا. پلس یہ ہے کہ اس میں جو سٹنگ ہے, ٹیبل سٹنگ, وہ دی جائے گی فیملیز کی, اور وہ بیٹھ کے دیکھیں. جو نوجوان دوست ہیں وہ اکثر بیٹھنے کا بیٹھ سکتے ہی نہیں نا, ان کے لیے کھڑے ہونے کا. فیملیز کے لیے سٹنگ ارینجمنٹ ہوگی, تقریباً 200 کی سٹنگ ہے ماشاءاللہ. اور ساتھ فوڈ کورٹ ہے رائٹ سائڈ پہ اس کی, اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ہوں گی فیشن فیبرک اسٹالز ہوں گے وغیرہ. جو اس میں سے ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے. مین ہمارا کنسرٹ چل رہا ہوگا, جس سے اگر آپ کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہیں تو آواز تو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے ڈیفینیٹلی, اور جس کا بہت دل چاہے تو اپنے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ کے سن سکتا ہے. جی بالکل. تو وہ ایک ڈیسنٹ سی ایکٹیویٹی. پلس آپ نے ذکر کیا کہ فیملی, تو اس کے لیے ہم نے ارینجمنٹ بھی رکھی ہے. ہمارے پاس 25 مسلح جو فوجی حضرات موجود ہوں گے سیکورٹی کے لیے. تو کسی کے کیا بات ہے, مطلب جس نوجوان نے گڑبڑ کرنی ہے وہ سوچ لے کہ 25 مسلح ہوں گے, اور یہ نہ ہو کہ آپ کو مسلح پہ بیٹھنا پڑ جائے. آپ کو گن دیکھیں تو فوراً آپ تصویر لیں اور نماز پڑھنی شروع کر دیں, کیونکہ نماز کی بھی صرف 5 اوقات ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایمرل لایا ہے آپ کے لیے فل سکیور. تہجد پڑھ کے آئیں, نیوز ٹائم تک ہم ایزی کر دیں گے انہیں انٹرٹین کرنے کے بعد.
یہ پروڈکٹ ایک اچھا پروڈکٹ ہے، اور اس میں ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اس میں وہ کنونشنل علی بھائی کا جیسے ہوتا ہے اسٹائل وہ ہوگا، اور ان کا ریئل جو میوزک ہے اور ریئل جو ان کی انسائٹ ہے وہ ہم آپ کو وہاں پر دکھائیں گے. یہ چیزیں آج تک آپ نے مس کی ہیں، ان کو آپ نے ان اینگلس کو دیکھا ہی نہیں، کسی لوگوں نے اپنی پسند کا گانا ان سے سن لیا ہوگا، ان سے فرمائش کی ہوگی، لیکن دا ریئل علی زیب آپ نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا. انشاءاللہ یہ کیپ جو ہے نے جا رہی ہے اور آپ ریئل علی زیب کو آپ کریں گے انشاءاللہ. تو وہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہے. اور ایمرل کا اور علی زیب کا یہ ملکہ رہا ہے کہ میں آج تک بڑے سے بڑے ایون کہ دبئی کا بھی شو تو کہا جاتا ہے کہ آپ ریکارڈنگ پہ لپسنگ کر لیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ مجھے آڈینس کو دھوکہ دینا اچھا نہیں لگتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کیسٹ پہ تو یوٹیوب پہ بھی سن لیتے ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی یوٹیوب پہ بھی اور کہیں ویڈیو کیسٹس میں بھی لے سکتے ہیں. لائیو کنسرٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آرٹسٹ کو لائیو سنیں، کہ کہیں کچھ کریں. آپ کوئی ہلڑ بازی کرتے ہیں تو اکثر دیکھا ہے، مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے گانے کے دوران کیسے مسکرایا، تو اس نے گانا گاتے کو ایسا جملہ بولا تو میں نے گاتے گاتے یوں کیا، ہنسا تھوڑا تھا نا، تو وہ ان کو تو اچھا لگا لیکن میری ہنسی نکل گئی نا. اب چونکہ میں لائیو گا رہا تھا تو میری ہنسی نکلی اور فیل بھی ہوا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ میں نام نہیں دیتا، ہمارے سپر اسٹار گانا گا رہے ہوتے ہیں، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں لیکن فیلنگز وہی ہو رہی ہوتی ہیں جو ریکارڈنگ پہ چل رہی ہوتی ہے. انہوں نے جس طرح اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرایا ہوا ہوتا ہے گانا تو ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو لائیو کا اصل مزہ لینا ہے تو آپ آرڈیننس کلب میں 19، 20، 21 بالکل نہ بھولیے گا، اور ہمارے ساتھ رہیے گا ان تینوں دنوں میں. اور مزے کی بات یہ ہے جو ایمرل بھولے نہ بھولے، میں نہیں بھول سکتا کیونکہ ایڈ میں نے ریکارڈ کروایا. ان قریب آپ ٹیلی ویژن پہ بار بار، اور میں کوشش کروں گا اپنے نیوز چینل والوں کو کہ وہ بھی فری آف کاسٹ اسپانسرز کریں، تو نیوز واچ پہ بھی اور ان کے چینل پہ بھی ان کا ایمرل کا وہ ایڈ چلتا ہے، اس میں آپ بڑا میجک خرگوش بھی دیکھیں گے اس میں. تو ان کا جو ایڈ ایڈٹ ہو کے آئے گا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو میں نہیں بھولا اس لیے میں جو ہے نا آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ تینوں دن قرآن اندازی میں آپ ماؤنٹین بائک بھی ون کر سکتے ہیں اپنے پیارے اپنے لاڈلوں کے لیے. آپ کی بیٹی بھی ون کر سکتی ہے اور بیٹا بھی. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی بالکل ایسے. اس کے علاوہ گفٹ ہیمپر جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے سوال کے بدلے میں آپ کو گفٹ ہیمپر ملے گا. خواتین کا مہندی کا ڈیزائن کمپٹیشن ہوگا امیچورز کے لیے جو مطلب کسی پارلر یا کسی باقاعدہ تربیت یافتہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت لگا ہے وہ سامنے وہ دکھائیں گے کہ وہ کسی بھی آبجیکٹ کو ایک ہاتھ پہ مہندی لگائیں گی. اس کا کمپٹیشن ہوگا اور اس میں اسپیشلسٹ جو ہیں وہ اس کا جج کر کے بتائیں گے کہ ان میں ان کو انعام ملے گا. بچوں کا کلر کمپٹیشن ہے، وہ ایک ان کو اسکیچ دیا جائے گا جس میں کلر کریں گے اور وہ کلر کریں گے. اسی طرح نوجوان لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے کہ اسکیچ انہیں دیا جائے گا، کسی آبجیکٹ کا اسکیچ بنا کے لائیے. اسکیچ کمپٹیشن ہوگا. کیا بات ہے. جی جی. اور میں ان کے ساتھ ہوں گا تو ڈیفینیٹلی میں اپنے لیے ایک نیا جو ہے دشمن کریٹ کروں گا کہ میرے بھی مقابلے میں کوئی آئے تو ہم ایک انعام ان سے ناظرین لیں گے. اس بات کا سنگنگ کمپٹیشن آپ لوگوں کا میں کروا دوں گا وہاں، اور اس کے ججز ایمرل کے ممبر ہوں گے، بٹھا دیں گے کہ آپ میں سے میل ہو فیمیل ہو جو اچھا گانا گائے گا ایک گفٹ ہیمپر. سر آپ کی اجازت ہے اناؤنس کر سکتے ہیں تو ہم ایک گفٹ ہیمپر اس گیم پہ بھی دیں گے. میوزک بھی آج کل گیم ہی، اور کچھ لوگوں نے تو اس کو گیم ہی بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ عین عبادت بھی اگر اسے سمجھا بھی جائے. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ رونا اور گانا کسی نہیں آتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا رونا اور اچھا گانا کسی کو آتا. جیسے کہتے ہیں پرانے وقتوں میں کچھ آنٹیاں ہوتی تھی، کوئی مر جائے تو کہتے ہیں بی بی سکینہ کو تو بلاؤ بڑا اچھا روتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا اور واقعی سچا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا میری والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قبر کرتے ہیں قبر شبر کو چھوڑو، میری ماں کی اصل زینت تو سکینہ بی بی کہاں رہتی ہے مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا کیوں کہتے ہیں اتنا اچھا روتی ہے کہ جنازہ سج جاتا ہے. تو میم کی بات کی میں تصدیق کروں گا کہ رونا اور گانا کسے نہیں آتا، لیکن اچھا رونا اور اچھا گانا بہت ضروری ہے. اور وہ اچھا رونا اور اچھا گانا آپ کو ایمبریل کے ہر ایونٹ پہ ملے گا. رونا نہیں ملے گا نہیں رونا بھی آپ کو ملے گا. جو بچے اپنے ماں باپ سے ضد کریں گے ہم نے یہ لینا وہ لینا، وہ ضرور روئیں گے وہاں. رونا بھی ہوگا کیونکہ رونا تو مست ہے، وہ اچھا والا رونا. پھر جب آپ لے کے دیں گے تو نہیں روئے گا. آپ کو بتاتا چلوں سر ایمبریل میں وہ سارے پھول ہیں جو مختلف خوشبوؤں سے آپ کو تر و تازہ کر سکتے ہیں. ان میں ایک پھول ایسا بھی مدثر محمود صاحب آنے والے وقت میں شوبز میں آ رہے ہیں تاکہ انہوں نے سوچا آئندہ ہمیں علی زیب کو بھی ہائر نہ کرنا پڑے، یہ بچت بھی ہو جائے ہماری. تو آج کیوں نہ اس پروگرام کے حوالے سے ہم مدثر سے کچھ سن لیں ان کی پیاری سی آواز میں کہ وہ ہمیں کیا سنانا چاہ رہے ہیں کھری کھری کے علاوہ. تو جی مدثر آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ سنا آپ شوبز میں آ رہے ہیں تو کیا ایکٹنگ کے لیے آئیں گے، ماڈلنگ کے لیے، سنگنگ کے لیے؟ ایکٹنگ ہی ہوگی بہتر.
वरना सिंगिंग तो आप इनकी आवाज सिंगिंग ऐसा आप हो कि क्यों मैं गा आवाज- रहा हूँ वो सामने कुर्सियाँ सुन रही हूँ। नहीं, ऐसे लोग भी बड़े फायदेमंद होते हैं। हमारे ग्रुप में एक लड़का ऐसा गाता था, तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे उस्ताद मोहतरम, मैं नाम नहीं लेता, स्टूडेंट कहेगा अली भाई लाइव ही कह रहे हैं, तो उसको लाख सिखाने के बावजूद बहुत बुरा गाता था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि उसकी सिंगिंग पे कम और खवातीन पे ज़्यादा तवज्जो होती थी, और आने वाली हर नई स्टूडेंट से उसको इश्क हो जाता था, और वो हर एक के लिए हाथ भी काटता था, हर एक के लिए जीने मरने की बातें भी करता था, हर एक को प्रोटोकॉल देता था, तुम आसमान का चांद हो, मैं ज़मीन का ज़रा। तो ये एक- आपको इनकी खुसूसियात का कैसे पता चला? और तो मैम हुआ क्या, एक दिन सर ने कहा कि यार सारे भागे भागे हैं, तो उनका यार बंदे बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो खाना तो बहुत कम है, अल्लाह हमारी इज्जत कैसे इज्जत रखेगा, तो उन्होंने उस बंदा नाम लेने लगा था, उन्होंने स्टूडेंट का नाम लिया, उनका उसके होते हुए आप टेंशन ही ना लें, आप इन्हें बिठाएं, 3-4 गाने गवाएं, खाना पूरा हो जाएगा। तो हमने कहा इसका क्या ताल्लुक, अभी सारे सोच ही रहे थे, मैं मुस्कुराया, सर कहते चुप, जितन समझ आई चुप कर जा। उस बच्चे ने 4 गाने गाए, उसके बाद ना जो खाना जितना भी था वो बच गया। जानते हैं कैसे? जब वो गाना गा रहा था, आधे से ज्यादा मेहमान चले गए, उन्होंने कहते हैं आपने लीजिए अनाउंस कर रहे हैं कि सारी रात गाएगा, तो उनका सारी रात ये गाएगा, ऐसे खाने से बेहतर हम घर जाके खा आपने लें। भी कभी ऑडियंस को भगाना हो तो इन्हें स्टेज पे खड़ा करते हैं, माइक इनके हाथ में दे दें। जी जी बिल्कुल, मैं भी जब बुरी ऑडियंस को भगाना होगा तो हम मुदस्सिर साहब को बुलाएंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को देख के बुरे बात करते हैं। दूसरा लेवल ये है कि हम एम्बुलेंस से मैं एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। उसमें ये है कि हमारी यूथ को अभी तक पता नहीं कि उसने करना क्या है, खास तौर पे कैरियर यूथ को वाकई नहीं पता, और सियासतदान उन्हें अपनी जगह ले जाते हैं। वो अपनी जगह ले जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अभी जैसे मेरे पास कुछ कल जैसे ही एम्बुलेंस का हमारा आया, तो कुछ फीमेल और मेल ने मुझे कंटेक्ट किया, तो सर मुझे एक चांस दे दें स्टेज पर। मैंने कहा ठीक है, आप सिंगिंग के लिए आ जाए। साथ ही मैंने उन्हें अपना ये मैसेज कन्वे किया कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, वो आप सामने लेकर के आए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। उसमें मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, माशाल्लाह। हम एमरल के प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ मोटिवेशन स्पीकर हमारे कंटेक्ट में हैं, हम उनको इसमें लेकर के आ रहे हैं। फिर वो रोज लेक्चर दिया करेंगे अपने कि आपने रहना कैसे है, लाइफ कैसे गुजारनी है। इस तरह के हम इसमें जो प्रोजेक्ट है वो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। उसमें मुझे यूथ का अभी से जब मैंने उनके साथ गया हूँ, मैंने उनसे बात की है, तो उनका मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है इस पर। वेरी गुड। टैलेंट को ट्रैक देना जरूरी है। डेफिनेटली। टैलेंट है लेकर लेकिन क्या? सही ट्रैक नहीं है उनके पास कि किस तरफ जाएं, तो सही उसके है। लिए ये इस पे ये काम कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम माशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों में कितना टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक क्यों पीछे रह रहा है, क्योंकि हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाए। Definitely. उस टैलेंट को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसी पे हमारा ये मिशन का हिस्सा है, जिसपे ये मुदस्सिर साहब काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कैसे यूथ को हम आगे से आगे लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह। मोटिवेशन के लिए डेफिनेटली मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी हम सामने लेकर Definitely. आएंगे, और डिफरेंट लेक्चर्स जो है वो भी हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं मैम की बात को आगे बढ़ाते हुए बताता चलूँ, अपनी दुनिया आप पैदा कर, ये एक ऐसी पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। ये उनकी किताब है और सरवक इनकी तस्वीर भी है। आज वो हमारे पास मौजूद थे, लेकिन लाइट के बार बार आने ना आने और आने जाने की वजह से डॉक्टर साहब तो अपने लेक्चर की वजह से अपनी मसरूफियात की बात जा चुके हैं। उनकी किताब और बहुत खूबसूरत तहरीर उनकी मैं बल्कि शेयर करना चाहूँगा। मैं खुद तो कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है मारूफ आर्टिस्ट अली जेब की मोहब्बतों की नज़र मेरी मोहब्बत। मेरा ऑनर है ये मेरे उस्ताद। क्या बात है, और बड़े ऑनर की बात है कि वो मैडम रिजवाना के उस्ताद हैं, और मेरे लिए बहुत कीमती बात है। और मैंने आज पूरा 10 मिनट तो उनकी तारीफ की है सरवर्क की, कि आई एम जो है ना उसके ऊपर पाँव रख के पॉसिबल को क्लियर किया गया। बड़ा खूबसूरत टाइटल बनाया है, और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से टाइटल जिसने भी डिज़ाइन किया, जिसका भी आइडिया है, मैं उसे भी सलूट पेश करूँगा। दौरे जदीद की जीन्स पहनी हुई है, ये नज़र आ रही है, मतलब अब हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। और कौन कहता है कि किताब नहीं पढ़ते, इवन कि अब तक स्टिल मैं कितना ही थका हारा क्यों ना हूँ, मेरे बेडरूम में आप देखेंगे कि एक कसीर तादाद मौजूद है किताबों की, और जब तक मैं पढ़ डालूँ, इवन कि अभी प्रोग्राम के दरमियान भी हम ये स्टडी कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब है। हिप्नोटिज्म पे बड़ा अबूर हासिल है इन्हें। हम एक पूरा प्रोग्राम अनकरीब करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह वो प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आज के इस प्रोग्राम का वाइंड अप करूँ, आपको बताता चलूँ कि एमरल मेरी आइडियल है, और मैं ये चाहूँगा कि मैं आप सब मिलकर, बहुत सारी टीमें, बहुत सारी ऐसी इवेंट कंपनीज हैं जो मुझे हायर करती थी हैंडसम अमाउंट में, मुझे दीगर ममालिक में पूरे पाकिस्तान की सैर कराती थी। शायद इस बात के बाद वो मुझसे नाराज़ हो जाए। मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि आप लोग ठीक नहीं हैं,
نہ ہی میں آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں، نہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ ہم سے بھی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ایمرل چونکہ نیا پودا ہے، نئی کومپل ہے، اسے کھلنے دیجیے، اسے مہکنے دیجیے، ہو سکتا ہے اس کی مہک سے آپ کا گلشن بھی تر و تازہ ہو جائے، اور جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایونٹ ہوں تو آپ کو ایمرل ہی کام آئے، اور ایمرل کے پاس ایک سے زیادہ ایونٹ ہوں گے تو ہم بھی کہیں اور نہیں جائیں گے، ہم آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور اس پیغام کے ساتھ ساتھ میں پروگرام کے وائنڈ اپ سے پہلے اپنے سارے ساتھیوں سے بھی ان کی رائے لوں گا۔ آج کے پروگرام میں آپ آئے، چونکہ آج وقت بہت ہمارے پاس مختصر تھا، کیونکہ ایمرل کی ٹیم نے جانا بھی ہے یہاں سے، ہم وقت ہے نیکسٹ ٹائم آئیں گے۔ یہ فردن پہلے مدثر محمود صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں انہیں آ کے کیسا لگا، نمبر 1، اور دوسری بات یہ کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ آپ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ جی مدثر محمود۔ اس میں مجھے وہ دلی خوشی ہوئی ہے کہ الفاظ والی نہیں، دل والی خوشی، سچی مچی۔ جی ہاں۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے اس میں یہ خوشی ہے کہ میرا ایک یوتھ تک جو میرا ایک خواہش ہے کہ میں یوتھ پر زیادہ کام کروں، یوتھ کو آگے لے کر آؤں، کیونکہ پاکستان کی یوتھ میں کافی مایوسی میں دیکھتا ہوں، اور پھر جب میں انہیں کچھ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، تو میں انہیں کہتا ہوں اس میں سے آپ نہیں کو ڈیلیٹ کر دیں، اور کر سکتا بھی میں کر سکتا ہوں، بس اتنا سے۔ پھر کچھ کہتے ہیں جی میں ہارڈ ورک میں محنت اتنی کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں آپ ہارڈ ورک نہ کریں، آپ سمارٹ ورک کریں، آپ صحیح معنوں میں ورک تو کریں، آپ سمارٹ ورک کریں، آپ نئی کیا سمارٹ ورک کریں اور نئی ٹیکنیکس یوز کریں، آپ اپنے مائنڈ کو استعمال کریں۔ صحیح، گڈ۔ کوئی پیغام آج کے حوالے سے دینا چاہیے، کوئی میسج آپ دینا چاہیں تو؟ میسج میں یوتھ کو یہ دینا چاہتا ہوں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سوچیں، آپ پازیٹیو سوچیں، جس دن آپ نے پازیٹیو ہو کے سوچنا شروع کر دیا، آپ کے سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو گئے۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات، کیا بات ہے آپ نے۔ متسم خان سے پوچھیں گے جناب ان کو آج کے شو میں آ کر کیسا لگا، اور انہوں نے مجھے بڑے پیارے پیارے گفٹ دیے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، وقفے میں دکھا دیں گے آپ کو ان کے جانے کے بعد۔ سر آپ کو آج پروگرام میں آنا کیسا لگا؟ بہت اچھا تجربہ تھا، اور آپ کے ساتھ ویسے ہی بیٹھنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو سو اللہ آپ کو مچ۔ زندگی دے، صحت دے، ایک اچھا ایکسپیرینس تھا، اور ایک اچھی کہہ رہی ہے فیلنگ آ رہی ہے اس کے دل سے، یہی اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آ کے، انٹروڈیوس ہوئے ہم لوگوں کو، ان کو پتہ لگا کہ ہمارا ایم کیا ہے۔ ہم ایک جنرل ایک بزنس کمپنی نہیں ہے کہ جو صرف ایک بزنس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم میں فرق ہے۔ باقی جس طرح مدثر آپ نے اپنا میسج دیا، میں سب سے پہلے علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، اور بہت آنر فیل کر رہے ہیں ہم لوگ اس پلیٹ فارم پہ آ کے۔ میسج کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گی، ابھی محسن بھائی نے انڈیویجویلٹی پہ بات کی، انڈیویجول کی بات کی، اس کی پہچان کی بات کی، میں ٹیم کی بات کرتی ہوں۔ آپ نے جب بھی کامیاب ہونا ہے آپ پوری ٹیم کو لے کے چلیں، آپ کامیاب ہوں گے۔ اکیلی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہ چلیں۔ جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنے ارد گرد سب لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کی کامیابی آپ کی کامیابی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میں یہی میسج دوں گی سب کو۔ اتنا خوبصورت میسج میم نے دیا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی زندگی کا ہر پل مثل عید اور ہر رات شب برات کی طرح معتبر ہو، آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، اللہ ہم سب کو عشق غم رسول کا غم دے، اس کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے، ہم صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور تعصب پسندی کی آگ کو ہوا دینے والوں کو سمجھتے ہوئے ان سے کنارہ کریں، اور اپنے وطن کو گل و گلزار بنائیں، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمارے قرآن سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقوں سے اجتناب کیجیے، اور ایمرل کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں، پورے ملک کی بات نہیں کر رہا، خوشیاں سیلیبریٹ کیجیے، خوشیاں منائیے، اپنوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ سدا خوش رہیے۔ علی زیب کو اور ایمرل کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔